یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میری عمر 9 سال تھی اور ہم ایک کالونی میں رہتے تھے۔ نانا ابو اور نانی کا گھر بھی ہمارے مکان کے قریب ہی تھا۔ تبھی مجھ کو وہاں جانا اچھا لگتا تھا کیونکہ ماموں کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں۔ میں روز ہی وہاں جاتی اور ان کے ساتھ کھیلتی، یوں میرا زیادہ تر وقت نانی کے گھر ہی گزرتا تھا۔ امی جان تعلیم یافتہ تھیں، وہ جاب کرنا چاہتی تھیں، لیکن والد ان کو منع کرتے تھے۔ کہتے نعیمہ بیگم، میں اتنا کما لیتا ہوں کہ گھر کا گزارا بخوبی ہو رہا ہے، تم گھر پر ہی رہو، بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ تمہارے گھر پر رہنے سے میں اور بچے بہت سکون سے ہیں، ملازمت کر کے کیوں اس سکون کو تباہ کرنا چاہتی ہو؟ بچے بڑے ہو گئے ہیں، یہ خود کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ پاس ہی میری ماں کا گھر ہے، اسکول سے آ کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ میری والدہ ان کا خیال رکھتی ہیں۔ ایسے میں اگر میں ملازمت کر کے کچھ روپیہ جوڑ لوں تو یہ ہمارے بچوں ہی کے کام آئے گا۔ سوچو میری تعلیم کا کیا فائدہ اگر میں ملازمت کر کے گھر کو فائدہ نہ پہنچاؤں؟ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن یہ تو سوچو، زیادہ فائدہ تمہارے کمائے چند روپوں سے ہے یا گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو سکھ پہنچانے میں؟ روپیہ پھر کما لینا، ابھی ہمارے بچے اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ تمہاری مسلسل اور روزانہ گھر میں غیر موجودگی سے یہ غیر محفوظ اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ نہیں ہوگا ایسا کچھ، ساری دنیا کی عورتیں نوکریاں کرتی ہیں اور گھر بار کو بھی دیکھتی ہیں۔ میں جاب کروں گی تو ایسا کیا برا ہو جائے گا؟ آپ کے ذہن میں جانے کیوں اس قدر منفی سوچیں آتی ہیں؟ غرض بہت دنوں کے اصرار کے بعد امی نے ابو سے ملازمت کرنے کی اجازت حاصل کر لی اور خوش قسمتی سے ان کو بہت جلد ملازمت مل بھی گئی۔ وہ اب صبح صادق کو اٹھ جاتی، نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ اور ساتھ ہی دوپہر کا کھانا بھی تیار کر لیتی، ہم کو ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کرتی، اس کے بعد خود تیار ہوتی۔ والد صاحب بھی دفتر کے لیے تیار ہو جاتے، یوں دونوں گھر سے ساتھ نکلتے۔ والد صاحب اپنے آفس جاتے ہوئے امی کو ان کے آفس ڈراپ کر جاتے۔ ان دنوں میں 5ویں میں، مجھ سے چھوٹی بہن چوتھی میں، جبکہ بھائی دوسری جماعت کا طالب علم تھا۔ والدہ کے بقول ہم بڑے ہو گئے تھے، لیکن ہم ابھی اتنے بڑے بھی نہ ہوئے تھے کہ خود کو بخوبی سنبھال سکتے۔ میں بھی ایک لابالغ لڑکی تھی، مجھ کو تو اسکول سے آتے ہی ماموں کی بچیوں کے ساتھ کھیلنے کی پڑی رہتی تھی۔ خوش قسمتی سے ہم تینوں بہن بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول کا راستہ پیدل طے کرتے، چھٹی کے بعد واپس بھی پیدل گھر آتے، پڑوسی سے گھر کی چابی لے کر تالا کھولتے۔ امی جو کھانا ہمارے لیے کچن میں رکھ جاتی، میں پلیٹوں میں ڈالتی اور اپنی بہن اور بھائی کو کھلاتی۔ جھوٹے برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھتی، یونیفارم بدل کر گھر کو تالا لگاتی، چابی پڑوسن کو دے کر میں نویدہ اور شان کو لے کر نانی اماں کے گھر چلی جاتی۔ یہ ہمارا روز کا معمول تھا۔ ہم صرف چھٹی کے دن اپنے گھر میں رہتے کیونکہ اس روز ہمارے والدین کی بھی آفس سے چھٹی ہوتی تھی۔ امی جاب مل جانے سے خوش تھیں اور ہم یوں خوش تھے کہ آزادی ملی ہوئی تھی اور نانی اماں کے گھر جانے اور ان کے وہاں زیادہ وقت کھیل کود میں گزارنے کو ملتا تھا۔ جلد ہی نانی نے احساس کیا کہ اس طرح بچے تمام وقت کھیل میں مگن رہتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دے پاتے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ شام کے 6 بجے بچوں کو گھر لے جانے کو آتی ہو، ان کا تو سارا وقت کھیل کود میں گزرتا ہے، یہ نہ تو سوارا پڑھ پاتے ہیں اور نہ اسکول کا کام کرنے کو ان کے پاس وقت بچتا ہے۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر اکیڈمی ہے جہاں درس کلام پاک بھی دیتے ہیں اور اسکول کا کام بھی بچوں کو کرواتے ہیں، کیوں نہ ان کو میں وہاں داخل کروا دوں؟ امی بولی، شان تو ابھی چھوٹا ہے اور نویدہ اس کو سنبھالتی ہے، وہ اکیڈمی گئی تو شان آپ کو تنگ کرے گا، البتہ فریدہ کو آپ وہاں داخل کرا سکتی ہیں۔ یوں نانی اماں نے مجھ کو بچوں کی اکیڈمی میں داخل کروا دیا۔ امی ابو دفتر سے تھکے آتے، گھر آ کر کچھ دیر آرام کرتے اور شام کو میری ماں نانی کے گھر سے ہم کو لے جاتی۔ یوں ہم صبح کا تھوڑا سا وقت اور شام کے چند گھنٹے ہی ماں باپ کے پاس گزارتے تھے۔ جب میں اکیڈمی سے درس لے کر لوٹتی تو گلی کی بچیوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو جاتی، کیونکہ جانتی تھی امی دیر سے لینے آئیں گی۔ جس گلی میں ہم کھیلتے تھے وہاں ماموں کے دوست اصغر کی دکان تھی۔ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں مثلاً ٹافیاں، بسکٹ، میٹھی گولیاں وغیرہ یہاں ملتی تھیں۔ ماموں نے اصغر سے کہہ رکھا تھا کہ میری بھانجی فریدہ اگر بسکٹ گچک وغیرہ لینے آئے تو دے دیا کرو اور حساب لکھ لیا کرو، میں پیسے ادا کر دیا کروں گا۔ اصغر کے سامنے والی گلی میں ہی ہم کھیلتے تھے اور وہ ہمارے خیال بھی رکھتے تھے۔
ہم کو دور جانے سے منع کرتے تھے جہاں ہم کھیلتے۔ اس گلی کے اختتام پر آگے ایک میدان تھا جس میں جھاڑیاں تھی۔ اس جگہ کے متعلق بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ اصغر ماموں بھی ہم کو اس طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم ساری لڑکیاں چھوٹی عمر کی تھی، لہذا خود بھی ہم ادھر جانے سے ڈرتی تھیں۔ ایک روز جب سب لڑکیاں کھیل کر اپنے گھروں کو چلی گئیں تو میں بھی جانے لگی۔ شام کا وقت تھا، میں اکیلی رہ گئی۔ اچانک میری نظر جھاڑیوں کی طرف اٹھی جہاں مجھے ایک بہت بھیانک شکل والا آدمی نظر آیا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا جیسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میں ڈر گئی، فوراً بھاگ کر اصغر ماموں کی دکان کے تھلے پر چڑھ گئی۔ وہ بولے، کیا ہے گڑیا، کیا بسکٹ لینے ہیں؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی کیونکہ گھبرائی تھی۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا تو وہ آدمی وہاں سے فوراً چلا گیا۔ اصغر ماموں اس کو نہ دیکھ سکے لیکن مجھ کو سہما ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا ڈر گئی ہو؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی کیونکہ مجھ سے بولا نہ جا رہا تھا۔ تبھی انہوں نے کہا کہ آؤ تم کو گھر چھوڑ دوں۔ وہ نانی کے گھر تک میرے ساتھ آئے اور دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر آ کر میں نے اس بات کا ذکر نانی سے کیا کہ میں نے کچھ بھوت جیسا آدمی دیکھا تھا۔ وہ بولی، بھوت سے مت ڈرا کر، بھوت آبادی میں نہیں رہتے، البتہ ویرانے میں مت جانا۔ تبھی تو منع کرتی ہوں کہ دیر تک لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلا کرو اور جلدی سے گھر آ جایا کرو۔ نانی تو اس بات کو بھول بھال گئیں، لیکن میں نہ بھلا سکی۔ اس آدمی کی شکل سے جو خوف محسوس کیا، اس خوف کو میں نہ بھلا سکی تھی۔ یہ ڈر تو میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ہماری اکیڈمی یا اس کو مدرسہ کہہ لیں، اس کا وقت ظہر سے عصر تک تھا۔ اس روز اسکول سے آ کر میرا وہاں جانے کا موڈ نہ تھا، مگر نانی نے زبردستی بھیج دیا کہ یہاں گلی میں کھیلنے کے علاوہ کیا کرو گی؟ کیوں اس پارے کے سبق کا ناغہ کرتی ہو؟ چلو پڑھنے جاؤ۔ میں چلی گئی مگر میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ استانی بھی بولی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت خراب ہے؟ میں نے جواب دیا، آج تو تم جلدی گھر چلی جاؤ، لیکن سامنے والے دروازے سے نہیں، ورنہ ہیڈ ٹیچر ناراض ہوں گی۔ میں تم کو پچھلے دروازے تک پہنچا دیتی ہوں، تم ادھر سے چلی جاؤ۔ انہوں نے ہمدردی کر کے مجھے جلدی چھٹی دے دی تھی، ورنہ جلدی چھٹی دینے کی اجازت نہ تھی۔ میں جب پچھلے دروازے سے نکلی، راستہ کچھ ویران سا تھا۔ مجھے ڈر بھی محسوس ہوا کیونکہ ہم ہمیشہ بڑے مرکزی دروازے سے باہر آتے جاتے تھے جو میرے سڑک کے سامنے کھلتا تھا، اور یہ دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ پہلی بار اس طرف سے جا رہی تھی، گلی بھی سنسان تھی۔ یہ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ ابھی عمارت سے گھوم کر مین سڑک تک نہ پہنچی تھی کہ کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ مڑ کر دیکھا، یہ وہی شخص تھا جو 2 دن پہلے مجھے جھاڑیوں کی طرف بلا رہا تھا۔ اس کی بھیانک صورت دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑا کیونکہ دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ کھلا چاقو دیکھ کر میری آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو نہ بھی ہوتا تو اس کا بدصورت چہرہ دیکھ کر ہی میری زبان گنگ ہو جانی تھی۔ وہ چاقو میری کمر پر رکھ کر مجھے آگے کی طرف دھکیل رہا تھا۔